اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اور اس کے ترجمے اور آگے پھر تشریح سے پہلے میں گزشتہ جو گزرا درس اور پہلے جو آیات گزری میں یاد دلا دوں ذرا پیچھے سے۔ آیت نمبر 23 سے یہ آیت نمبر 66 ہے 66۔ 23 سے ایک لمبا بیان چلا تھا آیت نمبر 39 تک 39 تک، جس میں یہ بتایا تھا کہ جو لوگ بیلنسڈ اور متوازن زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے واقعی بندگی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اصل میں وہی لوگ ہیں جو حکمت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور حکمت کا مطلب یہ ہوا کہ علم تو آیا ہے لیکن اس علم کا بالکل صحیح استعمال کر رہے ہیں صحیح نتیجہ برآمد ہونے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ سمجھایا تفصیلات ہیں کہ اور وہ لوگ جو حکمت سے دور ہیں، جو زندگی کا اللہ کے قوانین کے مطابق صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان کی تفصیلات ہیں۔ اور یہ پھر آیت نمبر 53 تک چلا ہے بیان 53 تک، جہاں یہ یاد دلایا کہ یہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان صحیح راستے کی طرف سے بھٹکا دیتا ہے ہمیشہ۔ اور پھر اس کے بعد یاد دلایا کہ یہ کشمکش، یہ اسٹرگل انسان کی صحیح راستے پر آئے، صحیح راستے سے بھٹک جائے، یہ چلی آ رہی ہے بالکل شروع سے۔ زمین پر آنے سے پہلے ابتدا یہ تھی کہ تبھی سے شیطان نے یہ اجازت مانگی تھی اور اللہ نے اسے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ یہاں جو انسان زمین پر بھیجنے کا جو انسان کو مقصد ہے اس کا وہ اپنی حرکت کی وجہ سے ایک حصہ بن جائے، تاکہ یہ ٹیسٹ ہو سکے کہ جنہیں اللہ کو آزمانا تھا اس میں حقیقتاً اللہ کے بندے، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے کون تھے۔ وہ شروع کا ایک حصہ یاد دلایا ابتدا کا، اور پھر وہ یہ آیت نمبر 66 سے آج کا درس شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 65 پر آ کر تو یہ بتایا کہ لیکن میرے جو بندے ہوں گے ان پر اس کا زور نہیں چلے گا، اور میرے بندے جہاں پر کہا کہ میرے بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا، اس کی تشریح میں اس سے پہلے درس کا سارا وقت گزرا تھا کہ اللہ میرے بندے جنہیں میرے کہا ہے اللہ نے وہ کون ہیں، یعنی کیا صفات ہیں ان کی۔ اور یہ اس قانون کے مطابق جو اللہ نے رکھ دیا، جب وہ اپنی زندگی اس طرز پر گزاریں گے کہ لگاتار ان کی نظر پر اللہ کا یہ قانون رہے گا، تو پھر شیطان کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، شیطان کے بھٹکانے کا وہ چاہے جتنی کوشش کرے ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ صرف وہی ہوں گے کہ جو قانون اللہ نے بنا دیے ہیں وہ پورے طریقے سے ان کی نظر میں ہوں گے، اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہوگا کہ
اسی قانون کی پابندی کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوں گے، اور اس قانون کی خلاف ورزی اگر انہوں نے کی تو وہ پھر شیطان کے بھٹکائے میں نکل جائیں گے۔ تو جو لوگ اس کی پابندی کریں گے، اس قانون کی بہت سی جھلکیاں بتائیں گی کہ یہ سب ان کی سیف گارڈ ہے، یہ پچھلے درس کی باتیں ہیں، یہ ان کی حفاظت کے سامان ہیں۔ اگر اس پر وہ عمل کریں گے تو پھر شیطان کا زور ان پر نہیں چلے گا۔ یہ وہ قانون تھا جو نظر نہیں آتا کہ تم نے اگر اپنے خواہشات کو بھٹک جانے دیا تو پھر اس کا برا نتیجہ نکلے گا۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے قوانین چل رہے ہیں یہاں اس دنیا کے اندر۔ ایک حصہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، ایک حصہ وہ ہے جو نظر آتا ہے۔ جو نظر نہیں آتا اس کے سلسلے میں انسٹرکشنز، ہدایات بہت واضح ہو کر آ گئی۔ مثلاً قانون ہے کہ کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، بڑی باتوں پہ بھی، تو پھر وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، وشواس ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ قانون ہے، یہ قانون فزیکل ورلڈ، یہ جو بھوتک دنیا ہے اس میں نظر نہیں آتا یہ قانون، لیکن یہ ہے قانون یہاں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، یہ سب کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر قائم نہیں رہتے، ان کا وشواس اٹھ جاتا ہے، ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں رہتا۔ یہ قانون ہے، مثال میں نے دی، اور یہ ایسا قانون ہے کہ جو فزیکل ورلڈ کا نہیں ہے، یہ انسان کی اندرونی دنیا سے متعلق ہے۔ اس کی ہدایات آ گئی۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد، شیطان کے بارے میں بتانے کے بعد کہ شیطان تو اس راتوں سے آتا ہے جہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اور اس قانون کی رہنمائی آ گئی وحی کے ذریعے، اور شیطان اس سے بھٹکا دیتا ہے۔ جب بھٹکا دیتا ہے تو پھر زندگی میں اسنتولن آتا ہے، عدم توازن آتا ہے، زندگی بیلنس نہیں رہ جاتی، اور اس سے پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ پریشانیاں یہاں اس دنیا میں تو آتی ہیں، یہی پریشانیاں آگے، یہی اسنتولن وہ آخرت جو اس زندگی کے بعد والا حصہ ہے، اس زندگی کے اندر بعد والا حصہ بھی آج کے دور کے اعتبار سے آخرت ہے، اور پھر اس زندگی کی آخرت اس زندگی کے بعد آئے گی۔ تو پھر یہ غیر متوازن زندگی، یہ اسنتولت جیون اس کو وہاں بھی بھٹکائے گا۔ پھر کہا کہ تمہیں اگر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ اللہ کے قانون کس طریقے سے ہر جگہ پر چل رہا ہے، تو اپنے باہر کی دنیا میں دیکھو، فزیکل ورلڈ میں دیکھو، جو بھوتک سنسار ہے اس کے اندر دیکھ لو۔ اس کی ایک مثال دی گئی یہاں پر کہ تمہارا رب بڑے بڑے جہاز، فلک، بڑی کشتی کو کہتے ہیں جو بڑے سائز کی ہوتی ہے۔ بڑے سائز کی پہلے کشتیاں ہوتی تھی، اور بڑے سائز کے وہی اب سی ویسلز بن گئے، سمندر کے پانی کے جہاز ہو گئے۔ انہیں دیکھو تم، یہ سب فلک میں آتے ہیں کہ سمندر میں پانی کی سرفیس کے اوپر تیرتے چلے جا رہے ہیں، لوہے کے ہیں، ہزاروں ٹن کے ہیں، اور پانی میں ڈوب نہیں رہے۔ لوہا تو ڈوب جاتا ہے پانی میں، بڑا چھوٹا سا پیس آپ اس کے اندر ڈالیے تو پانی میں ڈوب جائے گا۔ چھوٹا سا پیس تو سالڈ آپ کو پھر بھی محسوس ہوگا کہ کچھ تو وزن ہے اس کے اندر، سوئی ڈالیے وہ ڈوب جائے گی پانی کے اندر۔ اور یہ ہزاروں ٹن کے
جو شپس ہیں، اور پھر یہ خود اپنے اندر کتنا وزن بھر لیتے ہیں. جو کارگو ویسلس ہوتے ہیں، یہ تو وہ شپس ہیں جو سواریوں کو لے جاتے ہیں، اب کم ہو گئے، اب تقریباً ختم ہو رہے ہیں. وہ کارگو ویسلس ہیں، تو بہت لوڈ ہوتا ہے، وہ انہوں نے اور بھر لیا اس کے اندر، اور دیکھو سمندر پر جا رہا ہے، اسے تمہارے رب نے چلایا. اب انسان جو ایسی اوپر کی سطح کے اوپر سوچنے والے لوگ ہیں، کہیں گے تو انسان نے بنایا ہے. کہہ رہا ہے قرآن کہ تمہارے رب نے چلایا اسے. وہ قانون بنائے اس نے کہ ان کی اگر پابندی کرتے ہیں تو پھر اتنے بڑے بڑے شپس جو ہے وہ سمندر پر چلتے ہیں لوہے کے، جبکہ لوہا بھاری ہوتا ہے، اس کی ایک باریک سی سوئی بھی پانی میں ڈوب جاتی ہے. تو یہ قانون اس نے یہاں رکھے تھے. اس قانون کی جنہوں نے پابندی کی، انہوں نے شپس کو پانی پر چلا لیا. اسے کہا ہے کہ یہ اصل میں وہ قانون ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے چلا، وہ قانون جو اللہ نے بنایا تھا. تم اس پر غور کرو. اب ایک لا ہے انسان نے ڈسکور کیا، یہ سب سے پہلے آرشمیدس نے کیا تھا، کہ کوئی بھی چیز جب پانی میں ڈالی جاتی ہے وہ کچھ نہ کچھ پانی ڈسپلیس کرتی ہے، ہٹاتی ہے. پانی اتنا ہٹتا ہے وہاں سے، تو وہ جتنا پانی ہٹایا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. یہ چیز جس نے پانی کو ہٹایا، اگر یہ ہٹائے ہوئے پانی کے ویٹ سے ہلکی ہے تو اوپر تیرتی رہے گی. ہٹائے ہوئے پانی سے اگر جتنا پانی اس نے ڈسپلیس کیا ہے، ہٹایا ہے، اس سے اگر یہ جو چیز پانی پر ہے وہ اگر اس پانی کے ویٹ سے زیادہ بھاری ہوگی تو ڈوب جائے گی. سوئی بہت تھوڑا سا پانی ہٹا رہی ہے، تو جتنا پانی سوئی نے ڈسپلیس کیا اس کا وزن کم ہے، سوئی کا زیادہ ہے، وہ ڈوب گئی. اور شپس کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پانی، یا کشتیاں پانی بہت زیادہ جتنا وہ ہٹاتے ہیں، ڈسپلیس کرتے ہیں، اس پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور اس شپ کا یا کشتی کا وزن کم ہوتا ہے. یہ اصول میں بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی ڈسپلیس کرے، ہٹائے، تو پھر وہ تیرتی رہتی ہے. اب یہ ایک پرنسپل آیا، وہ پرنسپل یا وہ سدھانت جو اس بھوتک دنیا میں ہے، جو اس میٹیریل ورلڈ کے اندر، یہ پرنسپل تو تھا ہمیشہ سے، شروع سے چلا آ رہا تھا. یہ ڈسکور ایک خاص اسٹیج کے اوپر ہوا. غیر مسلم تھا جس نے ڈسکور کیا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈسکور کس نے کیا، مسلمان نے کیا یا غیر مسلم نے کیا. یہی قانون پہلے جاری تھا، اس کو ڈسکور کیا ایک شخص نے، یہی قانون آج بھی ہے. ہاں جب وہ قانون معلوم ہو گیا تو اس کو یوز کر کے انسان نے سمندر کے اوپر بہت بڑے بڑے جہاز بھی چلا لیے. تو یہ تمہارا رب چلاتا ہے کہ مطلب تمہارے رب کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. اس لا کو ڈسکور کیا، اس لا کو معلوم کر لیا، تو تم نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا. یہ تمہاری باہری دنیا کا قانون ہے، اس پر عمل نہیں کیا تو کشتی تمہاری ڈوب جائے گی. جو چیزیں تمہیں بڑی ہلکی سامنے سے نظر آتی ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں. تو اصل چیز یہاں پر تمہاری اس آؤٹر ورلڈ کے اندر جو اپیرنٹ ہے، جو نظر آتی ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے، یہاں بھی قانون ہے، اس کی طرف توجہ دلائی کہ جیسے یہ دیکھ لو تم. تو ایسے ہی وہ قانون ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے، جن کا پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ان کی پابندی کریں گے، جو نظر نہیں آتے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی، اس کی پابندی کریں گے تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. جیسے اس قانون کی پابندی کرو گے، تم نے اتنا بڑا شپ یا اتنا بڑا ویسل جو ہے وہ پانی پر چلا لیا. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اس کے ذریعے تم بہت فائدے اٹھاتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. اور یہ ہے اللہ کی رحیمیت کی صفت. دیکھیے رحمانیت اور رحیمیت میں یہ فرق ہے، دونوں رحمت کی صفات ہیں. اور بالکل شروع میں قرآن شریف جہاں سے شروع ہوا سورہ فاتحہ میں، اور اس کی پہلی ہی آیت میں قرآن شریف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوبارہ فوراً ریمائنڈ کرایا کہ تمام جہانوں کا رب الرحمن الرحیم،
وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، دونوں رحمت کی صفات ہیں. اس میں رحمان میں ایک جوش ہے، جیسے سمندر کی لہروں کا ایک زبردست، جسے ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں، مد و جزر. اور رحیمیت میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل، کہ دور تک جیسے پانی چلا جا رہا ہے، جہاں تک بھی نظریں آتی ہیں، نظریں جہاں تک بھی جاتی ہیں. یہ رحمانیت کی صفت تو اللہ کی وہ ہے کہ یہ رحمت اس کی عام ہے سب کے لیے، کہ بارش سب کو نفع پہنچا رہی ہے، ہوا سب کو نفع پہنچا رہی ہے، چاہے وہ اس کا منکر ہے چاہے اس کا باغی ہے. یہ اس کی رحمانیت کی صفت کی وجہ سے، اس کی رحمت یہ سب کے لیے عام، وہ چاہے اس کا منکر ہے چاہے اس کا انکار کرنے والا ہے چاہے اس کا باغی. اور رحیمیت کی صفت بڑی دور تک گئی ہے، تسلسل لگاتار، کہ اب جو اس کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائے گا، یوگ بنائے گا اس کی رحمت کا، اصل میں وہ ہے جو لگاتار اس کی رحمت اس کے لیے جاری رہے گی اور آئندہ بھی جاری رہے گی، نتیجے کے دن بھی جاری رہے گی، اور اس کو نتیجہ صحیح ملے گا. یہ رحیمیت کی صفت ہے. اسے یہاں پہ یاد دلایا کہ تمہارا رب ہے رحیم، تم پابندی کرتے چلے جاؤ اور تمہیں فائدے ملتے چلے جائیں گے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون رکھ دیا، اب اس قانون کی پابندی کرتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی میں لگاتار اللہ کی رحمت رہے گی. یہ فوری رحمت جو ہے تو سب کے لیے، لیکن پابندی کرتے چلے جانے والوں کے لیے جو نتیجہ اللہ نے رکھا ہے، یہ اس کی رحمت کی صفت، یہ رحیمیت کی صفت ہے کہ اس سے فائدہ پھر وہ لوگ اٹھائیں گے. اور پھر اسی سمندر میں جب کشتی چلی جا رہی ہے یا پھر بڑا جہاز چلا جا رہا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور وہاں یہ تو ڈسکور کر لیا قانون، سمندر کے اوپر اتنا بڑا جہاز جا رہا ہے، اس کے باوجود جہاز ڈوب جاتے ہیں. سب کچھ معلوم تو ہو جانے کے بعد ڈوب جاتے ہیں. پہلے کشتیاں پھنس جایا کرتی تھی، انہیں راستوں کی معلومات اور آگے کیا حالات آئیں گے اس کی معلومات کا بہت کم اندازہ ہوتا تھا. صرف کچھ ایکسپرٹس جو ہوتے تھے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی وجہ سے، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر وہ راستوں کو پہچانتے تھے کہ کیسے جائیں اس کے اندر، اور اسی بنیاد پر ان کا کب لنگر ڈال دیں، کب کس حصے سے بچ کر نکلیں. اور اس کے بعد ماڈرن نیویگیشن مینز آ گئے. اب اس میں دور دور تک کہ نہ صرف یہ کہ ان کو معلوم ہے بلکہ باہر سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ کس حصے میں طوفان ہے، کہاں کیسے حالات ہیں، کیا آگے سمبھاونائیں، امکانات، پروبیبلٹیز ہیں کہ تم تک طوفان کتنا پہنچ جائے گا، یا تمہارا حصہ جو ہے وہ اس میں کتنے خطرات آ سکتے ہیں. یہ سب انفارمیشن انہیں پہنچ سکتی ہیں. اور راستوں کے لیے خالی ایکسپیرینس کی بات نہیں ہے، وہ بھی نیویگیشن مین ہے جو صحیح راستوں کی طرف لے جائیں گے. اس سب کے باوجود جہاز ڈوب جاتے ہیں، ویسے بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد. تو فرمایا کہ ایک تو قانون یہ ہے جسے تم ڈسکور کر لو، تم نے اتنا بڑا جہاز چلایا، لیکن یہ جتنے بھی نیچر کے اندر جتنے لاز ہیں یہ سارے کے سارے تو جب تک انسان زمین پر ہے سارے کے سارے تو اس دن تک ڈسکور نہیں ہوں گے، رہ جائیں گی بہت سی چیزیں باقی. جیسے پہلے بہت سی چیزیں باقی تھیں، آگے انسان معلوم کرتا چلا گیا. تو یہ مت سب کچھ سمجھ لینا اپنی نالج کے اوپر، اپنی معلومات کے اوپر کہ اب ہم نے یہ معلوم کر لیا، اب تو ہمیں یہاں کامیاب ہونا ہی ہے. وہ اس سے لگاتار آگے آ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم کہ اب اور کیا ہوگا. آگے جانے والے اس کی معلومات کر لیں گے تو پھر کچھ رہ جائیں گے کہ آگے جا کر پھر اب اور کیا ہوگا. تو اس کا رکھنا خیال کہ تو پھر اصل بات جو ہے وہ اللہ کی رہنمائی، اور اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ پھر یہ دوسرا حصہ ہے اللہ کے فضل کا، کہ اس کی رحمت یا اس کی مہربانی رہے ان لاز کے متعلق جو ابھی تک ہم نے معلومات، جن کی ہمیں ابھی تک معلومات نہیں ہوئی. جب سمندر میں جہاز ڈوبنے لگتا ہے، ظل من تدعون الا اياه، تو
پھر وہ تمام غائب ہو جاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں جن کو ایک کے علاوہ لوگ پکارا کرتے تھے، پھر سب اسی کو یاد کرتے ہیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے کہ اب کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر جتنے شریک ہیں انہیں کوئی نہیں پکارتا، اور شریک صرف وہی تھوڑی ہے جنہیں دیوی دیوتا کہتے ہیں، یہ قرآن نے خالی ان کو شریک نہیں کہا۔ یہاں پر آپ کو کوئی بہت پاورفل جیسے کوئی منسٹر ہو، کوئی یہاں دنیا کے اندر الگ الگ مختلف حصوں کے اندر کسی کا کوئی سرمایہ دار ہو، بڑا وہی پریشانی ہوئی اور آپ نے کہا ہماری مدد کیجیے، آپ نے ان کے قوانین کا سہارا لیا، آپ نے یہ سوچا کہ غلط راستوں کے اوپر بھی کہیں پر کسی جگہ وہ بچا لیں گے، یہ اس چھوٹے سے حصے کے اندر جو کچھ کرتے رہے اس کا بھی نتیجہ ملے گا۔ کہا کہ دیکھو اس کے وہاں پھر اب کسی کو پکار نہیں سکتے، وہاں صرف اس کا قانون اب آ رہا ہے اور قانون کے وہ حصے آ رہے ہیں جو تمہیں ابھی معلوم نہیں تھے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں پر کوئی منتری بچا لے، اب یہاں نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی کیپٹلسٹ آ کے بچا لے، اور پھر وہ بھی جنہیں تم ایک سمجھتے تھے جھوٹے دیوی دیوتا، وہ بھی پھر اس وقت سب اسی ایک کو یاد کرتے ہیں، وہاں سب کچھ کھو جاتا ہے۔ فلما نجاکم، لیکن اپنے زندگی کے اوپر غور کرو کہ اگر ایسے حالات سے تمہیں لے جائے وہ بچا کر گئے، تمہیں معلوم تھا کہ یہ اس قانون کے مطابق چلے گئے سمندر کے اندر شپ، پھر وہ چیزیں آ گئی جو انسین تھی، اب یہ سب کچھ جو تمہاری اس وقت تک کی معلومات ہے اس کے مطابق سب کچھ تم کر لو، اس کے بعد بھی یہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور جب اس میں سے بچا کر تمہیں لے جائیں خشکی کی طرف، الی البر فلما نجاکم الی البر آرستم، تو پھر تم بھول جاتے ہو کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری نظر پر نہیں ہے، تم نے سب کچھ معلوم نہیں کر لیا، پھر سب آگے جو کچھ ہے وہ اسی کے ہاتھ میں، تو پھر تم منہ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو، بچ کر نکلتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا، اور انسان کے مزاج میں یہ ناشکری کا حصہ موجود ہے، یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں اس کے مزاج کے اندر، اللہ نے اسی کے ذریعے ٹیسٹ تھا، یہ اس کے اندر ہیں دونوں۔ باہر سے گائیڈنس آئی کہ تمہیں کس حصے کو کلٹیویٹ کرنا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین مولڈ میں انسان کو پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور اس کے بعد گرنے کی جو آخری انتہائیں ہیں وہ حصہ بھی اس کے اندر رکھ دیا، بلندیاں، اونچائیاں، ہائٹس، جو آخری ہائٹس ہو سکتی ہیں کوئی کسی کے لیے، انسان میں وہ چیزیں بھی رکھی کہ انہیں اچیو کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں جبریل نہیں جا سکتے، تو انسان ان ہائٹس پر بھی انسان تھے، تو انسان ان ہائٹس کے اوپر بھی جا سکتا ہے، اور انسان ان ڈیپتھ اور ان گہرائیوں کے اندر بھی جا کر گر سکتا ہے کہ جو بالکل آخری درجے کی گہرائیاں ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اسفل اور سافل بالکل گہرائیوں سے بھی سب سے بڑی گہرائی، وہاں بھی یہ دونوں حصے انسان کے اندر رکھے، اس کے ذریعے ٹیسٹ ہے، اور پھر ایک گائیڈنس دی اور ایک رہنمائی دی کہ اس کا خیال تمہیں رکھنا ہے کہ اس رہنمائی کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کر سکتے ہو اور اس سے دور رہ کر کتنا تم گرتے چلے جاؤ گے، تاکہ انسان کے اندر یہ چیز رکھی تھی۔ اب اس نے خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو ابھر آنے دیا، شیطان نے اس حصے کو ابھار دیا، یہ ناشکری والا جو تھا۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کہ کیا اپنے آپ کو بالکل امن میں محسوس کرتے ہو؟ اب اس کا خطرہ تمہیں نہیں محسوس ہوا جب جب تمہیں ان لہروں سے نکال کر لے گئے، اس شپ کو لے آئے خشکی کے اوپر، اب زندگی پھر ویسی ہے، پھر وہی دیوی دیوتا آ گئے، پھر سارے شریک آ گئے، پھر انہی کا قانون چلنے لگا جنہیں تم یہاں پہ دنیا میں کہتے تھے کہ یہ پاورفل ہیں، پھر انہی کے قانون چلنے لگے دوبارہ۔ اس پریشانی میں تو تم نے جب کچھ نظر نہیں آتا تھا تو اسے پکارا تھا کہ صحیح راستہ آ جائے، اس نے بچا لیا، بچانے کے بعد پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا خوف نہیں، کیا یہاں آ گئے نا بچ کر، یہ مثال ہے خالی سمندر کی، تو یہ تمام زندگی کی بات ہے کہ ایک بڑے دھکے سے نکلے، کیا ہمیشہ کے لیے ہو گئے محفوظ؟ سمندر سے نکل آئے تو آگے تھے خشکی کے اوپر، طوفان سے بچا دیا اس نے،
تو کیا اب تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ اس خشکی پہ بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے وہ؟ یہاں زمین دھس جائے، پورے پورے گاؤں جو ہے وہ دھس جاتے ہیں، لینڈ سلائڈز ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے، وجود ہی نہیں بچا۔ اس درجے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہیں پر، اسی زمین پر۔ یہاں یہ تو زمین پھٹ گئی، یہ پانی تھا نا، ہوائیں ایسی آتی ہیں کہ پوری بستی اڑ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ خالی صرف سمندر میں ایسا تھا کہ تم ہیلپ لیس ہو گئے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہاں پر جس جگہ یہ خشکی میں تم آ گئے، یہاں پر تمہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو زمین پر تمہارا پورا کنٹرول ہے، زمین میں دھس سکتے ہو، نہ تمہارا ہواؤں پر پورا کنٹرول ہے، وہ ہوائیں تمہیں لے جائیں گی اور تباہ کر دیں گی۔ ثم لا تجد لکم وکیلا، اور وہاں پر پھر کوئی بھی تمہارا وکیل نہیں ہوگا۔ وکیل کیسے کہتے ہیں؟ اپنے معاملات جس کے سپرد کر دیے جائیں، لکھا کہ تو اللہ کے سوا تمہارا اصل میں کوئی وکیل نہیں جس کے سپرد اپنے معاملات کر دو، اسی سے توکل بنا ہے، پھر وہ توکل ہے کہ اس کے قانون کی پوری پابندی کرو، اور اس کے بعد ابھی بہت سے تم نے ڈسکور نہیں کیے، پھر اس پہ بھروسہ کرو کہ ان سے وہ بچائے، اس کا فضل تلاش کرو۔ اب کسی پریشانی میں سے نکلے تو مثال تھی سمندر کی اور خشکی کی، کسی بڑی پریشانی سے نکلے، اب وہاں تو وہ یاد آ رہا ہے، اور جیسے ہی تم ایسے حالات میں پہنچے کہ جہاں وہ سارے خطرات اور خوف اور پریشانیاں ختم ہو گئی، اب دوبارہ پھر تم نے یہ سب باتیں بھول گئے کہ جتنے ہمیں اس کے قانون معلوم ہے اس کی پابندی کرتے چلے جانا ہے، اور پھر جو نظر نہیں آتے اس پر اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے کہ وہ ہمیں بچا لے۔ اب اس کو بھول گئے، اب اپنی تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کے اندر وہ تدبیریں ساری وہ ہیں کہ جو اس روشنی میں کہ جو یہاں غیر اللہ نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اب پھر وہی طرز عمل شروع ہو گیا کہ ابھی تمہارے لیے یہاں تباہی نہیں آ سکتی۔ وہ جھٹکے جو بڑے بڑے تمہاری زندگی میں آئے، جس سے تمہیں نکالا، اس سے بڑے جھٹکے تمہارے لیے اب نہیں آ سکتے۔ دونوں حصوں کے ایک دفعہ آنے کے بعد اب دوبارہ تمہاری زندگی میں کوئی اس درجے کی مصیبت پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ یہ تو بڑی بڑی مثالیں دی تھی پانی اور خشکی کی، ورنہ تمام زندگی کی بات بتائی ہے کہ اسے سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ اب امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، اور بات خالی یہی کی تھوڑی ہے، دوبارہ تمہیں جانا پڑے۔ بھائی ایک دفعہ گئے کہیں بائی ایئر کہیں پر گئے تھے، ایک ذرا سا کچھ لینڈنگ کے اندر ٹیک آف میں کسی اور معاملے میں ذرا خطرہ سا آیا تھا، سب کے منہ پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی، تو جانا تھوڑی بند کر دیا۔ اب تمہیں یہ خیال نہیں ہے ایسی پھر دوبارہ کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو آ سکتی ہے کہ پھر تمہیں ان راستوں کے اوپر لے جائے۔ ایک دفعہ نکالا ہے اور پھر اگر تمہیں لے جائے سمندر کے اندر، یہ ابھی تو تمام آگے زندگی پڑی ہوئی ہے کہ نہ یہاں بچ سکتے ہو نہ وہاں پر بچ سکتے ہو۔ اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہی جن حالات سے تم نکلے وہی حالات پھر دوبارہ آ جائیں۔ بات خالی سمندر کی نہیں ہے، سمندر کی تو مثال ہے، خشکی پر نہیں بچو گے اور پھر تمہارے لیے ایسی ضرورتیں پیش آ جائیں کہ پھر تمہیں سمندر میں جانا پڑے، دوبارہ جانا پڑے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اور وہاں پھر طوفان آ جائے، پھر ہوائیں ایسی آئیں وہاں کہ پھر تمہارے لیے سارے جتنے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تم نے جو ناشکری کی تھی اس کی وجہ سے تمہیں وہاں غرق کر دیا جائے۔ تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر تم بچ سکو، زمین پر نہ زمین پر نہ ہواؤں میں، یہ اتنی تو جگہ ہے، نہ پانی پر، یہ تین جگہ دو بڑے بڑے مطلب یہی ہمارے سب کانٹیننٹ کی دو بہت جسے کہنا چاہیے کہ پاورفل شخصیتیں تھیں، زبردست پاور، ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان کے تھے، وہ ہوا میں ختم ہو گئے، ضیاء الحق۔ ساتھ میں ان کے امریکن آرمی کے اور امریکن ایئر فورس کے کرنل سے ساتھ میں جو ساتھ میں موجود ہیں، وہ اسی پلین کے اندر موجود تھے جب ان کا پلین برسٹ ہوا۔ وہاں اگر زندگی ختم ہونی تھی کسی کی تو وہاں ختم ہو گئی۔ اور دنیا کے جو سب سے طاقتور ملک ہے اس کے جو انچارج ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ وہاں پہ موجود ہیں کہ اور مسز اندرا گاندھی جو ہے وہ اپنے قلعے کے اندر ختم ہو گئی ہیں۔ سیکیورٹی ہے، زبردست سیکیورٹی، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہے،
اور بہت پاورفل پرائم منسٹر، اور اسی سیکورٹی مین نے مار دیا، انہی کا جو محافظ تھا اسی نے جان سے مار دیا۔ تو یہ اپنے قلعے میں زمین میں نہیں بچی، وہ آسمان میں نہیں بچے، ہواؤں میں نہیں بچے۔ تو سیکورٹی تو تمہاری ٹوٹل کسی جگہ نہیں ہے، کتنے سیکورٹی کا انتظام کیا کہ دنیا کی جو سب سے زیادہ پاورفل حکومت ہے اس کی سیکورٹی ساتھ میں تھی، ان کے ساتھ میں خالی پاکستان گورنمنٹ کی کتنی سیکورٹی ہے، جو ان کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب تھے، تو ان کی سیکورٹی تھی اور ان کا پلین بسٹ ہو گیا۔ اور ان کی سیکورٹی تھی زبردست پرائم منسٹر کی اپنے گھر کے اندر، اپنے کمپاؤنڈ میں بھی، کہیں باہر نہیں نکلی، اپنے گھر کے اندر اپنے کمپاؤنڈ کے اندر جو سیکورٹی مین ہے انہوں نے مار دیا، انہیں ختم کر دیا۔ کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ نکل گئے ایک بڑے جھٹکے سے، اب دوبارہ دوسرے جھٹکے دوسرے راستوں سے نہیں آ سکتے؟ اس سے بے خوف ہو گئے تو پھر وہی حالات اسی طرح کے دوبارہ لوٹ کر تمہارے اوپر نہیں آ سکتے، جیسے جن سے پہلے نکلے تھے، جن سے پہلے گزرے تھے، جس میں اسے یاد کرتے تھے، پکارتے تھے کہ اب صرف آپ ہی کا سہارا ہے، یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ تو یہ ہے کفر، یہ ہے ناشکری۔ کہا تھا نا کہ انسان تو کفور ناشکرا ہے، یہ کفر لفظ جو آیا اسی پہ استعمال ہو کہ پھر تمہیں وہ ڈبو دے اور غرق کر دے تمہارے کفر کی، تمہاری ناشکری کے باعث۔ ناشکری کا مطلب صحیح استعمال نہیں کیا تم نے۔ جو اب جھٹکے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ وہ تمہیں ان جھٹکوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ تمہیں الرٹ کر دیں، نہیں ہوئے الرٹ۔ شکر کا مطلب یہ نعمت کا صحیح استعمال، یہ کہ نعمت تھی تمہیں مل گئی دوبارہ ایک امن کی زندگی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا دوبارہ پھر تمہارے لیے اس ناشکری کی باعث ہی ناشکری صحیح استعمال نہیں ہونا، تو پھر تمہیں زیادہ بڑی تباہی کی طرف لے جائے۔ تم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، اور اس کے بعد پھر تم ہمارے اوپر، ہمارے قانون کے اوپر اختیار رکھنے والا پھر تمہیں کوئی نہیں ملے گا جب تباہی آئے گی۔ دیکھیے یہ پریشانی سے قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ تذکرہ ہے اس کا کہ انسان پریشانی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور پریشانی سے نکل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور اس کو بار بار یاد دلایا، یہ ہے ریمائنڈر۔ تو کر لیا کس نے، لیکن یہی ریمائنڈر وہی کے ذریعے آیا کہ یہ دیکھو یہ تمہاری زندگی میں ہے، تمہارے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کے اندر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے لگاتار۔ اب تمہیں یاد دہانی کرا رہے تھے آگے تم اس کا خیال رکھ سکو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12، اور یہاں پر بھی اس سے پچھلی آیت کے اندر جو ہماری جس کا یہ مطالعہ تھا اس وقت بنی اسرائیل کی، جس کی اسٹڈی تھی، آیت نمبر 69، جس کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ کیا تم نے یہاں سے 66 سے شروع ہوئی تھی، 66 سے، کہ جب ہم تمہارے فلما کشفنا عنہ ضرہ مرہ کعلم یدعونا الی ضر مسہ، یہ جنرل ٹینڈنسی انسان کی، یعنی جب وہ ان اصولوں کی پابندی مکمل نہیں کرتا کہ وہ جو بھوتک جگت کے، وہ جو فزیکل ورلڈ کے قانون ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے الگ ہے بہت سے، جب وہ ان کی پابندی پوری نہیں کرتا جو وحی کے ذریعے ملتے ہیں، تو پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر دعائیں مانگتا ہے اس سے، پھر اسے پکارتا ہے، اور جب طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ گزر چلتا چلا جاتا ہے، تعلم یدعونا الی ضر مسہ، ایسے جیسے کبھی کوئی پریشانی گزری نہیں تھی، وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ پہلے جیسے کچھ وہ حالات کبھی آئے نہیں تھے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ زندگی کا مسرفین کی ہے، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بے قاعدگیاں لوگ کرتے ہیں، قوانین کو بھول جانے والے مسرفین ہیں، ان کے لیے جو کچھ ان کے اعمال ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کامیاب، ہماری جو تدبیریں جو ہماری ترکیبیں ہیں، یہاں پر جو کچھ اس قانون کو چھوڑ کر ہم کر رہے ہیں، اس سے کامیابیاں مل جائیں گی، ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی، ان کے لیے مزین کر دی گئی، ان کے لیے سجا دی گئی ہے یہ چیزیں اعمال ان کے لیے، کہ ان کے لیے مسرفین جو اس قانون کو بھول جانے والے، جو اس کی لگاتار خلاف ورزیاں کرتے چلے جاتے ہیں، بار بار کرتے چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر ان راستوں پہ کہ آیا اسی کو پکارا۔ اب ایسا ہے کہ جیسے کبھی دعا کی ہی نہیں، کتنی پریشانیوں کے اندر دعائیں کرتے ہیں، قریب کے دور میں، اس سے پیچھے کے اور میں کیسی کیسی گزری، آپ میں سے گزری، ہر ایک کے اوپر، ہمارے اپنے اوپر، میرے اوپر گزری۔ ابھی سے سوچے کہ اس وقت کتنا
یاد آیا وہ اور کتنا اس کو پکارا، اور اس کے بعد پھر کیا جب وہ گزر گئی تو کیا وہ ساری باتیں یاد ہیں؟ کیا اتنا تعلق باقی ہے؟ یا اب ایسا ہے کہ جیسے کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کی نہیں تھی کبھی؟ یہ ریمائنڈر دیے کہ دیکھو زندگی کے اندر کیا تمہاری ہوتا ہے. اور پھر وہاں سے چلے تھے نا انسان سے، انسان اور شیطان سے ابتدا ہوئی تھی انسان کی جہاں سے. تو پھر ایک بہت بڑی بات یہاں پر بہت بڑی بات کہی، یہ کیا کر رہا ہے انسان؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد یعنی یہ پوری نسل انسانی، ان کا ہم نے اکرام کیا. اللہ نے کہا ہم نے ان کو قابل اکرام بنایا، ہم نے ان کو بڑی عزت دی، یہاں پر ان کو بڑا اونچا اٹھایا. اسے کیوں نہیں سوچتے یہ ساری باتیں کہ یہ وہاں چلے آ رہے ہیں؟ یہ انسان پوری نسل انسانی جو ہے اسے کتنا سپیریئر کیا، ہم نے کتنا اونچا اٹھایا. یہ سارے قانون اس کی پیچھے چل رہے ہیں نا، ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے، انسان سپیریئر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ باقی نیچر کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. اور باقی دوسری اور ساری مخلوقات، کبھی ڈرتا تھا جنگل میں داخل ہوتے ہوئے، اب جنگل کے جنگل جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر دونوں کے اوپر اس کو پیٹھ پر سوار کر دیا، سمندر پہ بھی اور خشکی پہ بھی. یعنی یہ کنٹرول وہ انسان کو، بنی آدم نسل انسانی کو زمین پر بھی دیا اور پانی پر بھی دیا. یہاں سرفیس کے اوپر، سطح کے اوپر تو زمین کی ہے نا پانی اور خشکی، یہ ٹوٹل یہ ساری ارتھ کے اوپر یعنی ساری زمین کے اوپر اس کو، اس کی پیٹھ کے اوپر اس کا کنٹرول ہم نے کتنا بڑھا دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ صاف ستھری چیزیں اس کے لیے، اس کے کھانے، اس کے رزق کے لیے رکھی ہیں ان کے بنی آدم کے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بہت یہ ٹکڑا بڑا غور کرنے کا ہے ذرا سا، یہ آخر کا جو آ رہا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ and we preferred them، اور ہم نے ان کو پراتھمکتا دی، ہم نے انہیں فضیلت دی نسل انسانی کے لوگوں کو. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، کثیر بہت بڑی تعداد ہے. کن کی بڑی تعداد؟ ممن خلقنا، جنہیں ہم نے تخلیق کیا، جنہیں ہم نے کریٹ کیا، ان کی بہت بڑی، ان کی اکثریت کے اوپر ہم نے اس کو فضیلت دی. اب ہمارے یہاں تو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات، سب سے جتنی کریشن ہے سب سے اشرف. یہ دعویٰ ہمارے بہت بڑے بڑے علم والوں کی زبان سے نکلتا ہے، یہ دعویٰ ہمارے بہت بڑے بڑے علم والوں کے قلم سے نکلتا ہے. ارے انہوں نے بھی کم سے کم یہ جو ہمارے یہاں یہ جن لوگوں کو ہم ہندو وقت کہتے ہیں، انہوں نے بھی کم سے کم یہ یہاں تک آ کے دعویٰ نہیں کیا. یہ مسلمان تو بہت آگے بڑھ گئے، اس سے نیچے درجے کے ان کا سرو شریشٹھ یونی. یہ دیکھا یہ قالب جو ہے، یہ مولڈ جو ہے انسان کا، وہ ہیں جانور ہیں، دوسرے اور مولڈ ہیں، یہ مولڈ اس کا سرو شریشٹھ ہے، سب سے اچھا ہے. انہوں نے پورے انسان کو یہ نہیں کہا تھا سب سے سپیریئر، بحیثیت نسل انسانی جو ہے اشرف المخلوقات. یہ لفظ نہ تو کہیں قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا کہ انسان ساری مخلوقات میں سب سے اوپر. انہوں نے نکالا یہ کہ فرشتوں کو جھکایا تھا، فرشتوں سے سجدہ. اب فرشتوں سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب فرشتوں کو جھکایا تھا، فرشتوں سے اوپر اونچا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اشرف المخلوقات ہو گیا، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا. تو یہ تو کہیں سے ڈیرائیو کیا، استخراج کیا، کہیں اس میں سے نکالی اپنی بات. قرآن شریف کی کسی آیت سے کوئی ایسی چیز آپ نہیں نکال سکتے، نہیں اخذ کر سکتے جو قرآن شریف کی کسی دوسرے حصے کی واضح تعلیم، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ محکم بات ہے، ایسی کہ اس میں سے کچھ ہم ڈیڈیوس نہیں کر رہے، یہ تو کلیئر کٹ صاف لفظوں میں حکم بتا دیا، اس کے خلاف کوئی تشریح کہیں سے نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی بات نکالی جا سکتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کثیر، بڑی تعداد، جو مخلوقات کی اکثریت، ان سے انسان کو افضل بنایا، ان سے انسان کو اپنی مخلوقات میں سے اللہ نے کہا ہم نے اپنی کریشن میں سے بڑی تعداد کے اوپر
اس کو प्राथमिकता दी इंसान को, इसको फजीलत दी, इसको प्रेफर किया, सब पर नहीं, कहा ही नहीं सब पर। जब ये साफ लफ्जों में कह दिया कि ज्यादातर से इसको हमने ज्यादातर पर फजीलत दी, इसका मतलब सब पर नहीं, ये साफ लफ्ज, बिल्कुल साफ अल्फाज है। अब ये बकलम खुद और बज़बान खुद, अपनी जबान से, अपने दावे और अपने कलम से अशरफुल मखलूकात हो गए। फरिश्तों को हुक्म ये दिया था कि ये जो कुछ करे उसमें रोड़े मत अटकाना, तबाही के सामान करे रोड़े मत अटकाना। फरिश्तों ने सारी सरेंडर कर, हर बात अल्लाह की मानते, उन्होंने माना। इसका ये मतलब नहीं कि सारी नस्लें इंसानी फरिश्तों से सुपीरियर हो गई। कौन अफजल है और कौन नहीं है ये अल्लाह के यहाँ तय होगा। यहाँ कहीं नहीं बताया सबसे अफजल कौन सी नस्ल है, क्रिएशन में से कौन सबसे अफजल, कई फरिश्तों को भी नहीं कहा, हमें नहीं माना, अल्लाह जानता है। लेकिन यहाँ जहां भी जब भी बात आता है फजीलतों का, फजीलत का मतलब कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर, तो जब बात आती है फजीलतों की तो हर जगह मना किया है कि तुम्हें तय करने का हक नहीं। और जहां तुम्हें अपने गुमाने गालिब से तमाम चीजें के बिल्कुल सर्टेन भी किसी के बारे में मालूम हो तो कहा उसको भी मुंह से मत कहो, उसको भी जबान से मत कहो, इससे बहुत सी और दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तुम तो ये कहना कि तुम्हारा ऐलान ये कि हम तमाम जितने नबी हैं उनमें से किसी में कोई फर्क नहीं करते। अल्लाह की फिर वहां पे समझाया कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जाकर तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, बहुत से रसूल हैं जिनका तज़किरा पहले गुजरा, ये जहां से तीसरा पारा शुरू हो रहा है उसकी आयत पहले, उससे पहले और रसूलों का तज़किरा, जिन रसूलों का तज़किरा गुजरा उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसमें हजरत ईशा। मिसाल कौन सी थी? मिसाल दे रहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने यहाँ दुनिया में एक पार्ट फजीलत है, मुर्दे को जिंदा कर दिया, ताक़ुम बिइज़्निल्लाह, कि हमने हजरत ईसा को वो दी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी थी। उनकी फजीलत दूसरे मकामात पर जो इनके पास नहीं है। तो तुम यहां पर कहना कि हम सब अल्लाह का मैसेज लाने वाले थे, पैगाम लाने वाले थे, फजीलतें तय करने तुम नहीं बैठोगे, ये अल्लाह क्या होगी। तुम अपनी जबान से फजीलतों की बात नहीं करो, मोहब्बत की बात कर सकते हो। हम इनका पैगाम से हम इनकी इताअत करेंगे, हम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये फजीलतों के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा से सुपीरियर थे। अब दुनिया की ईसाइयों की तादाद जो आपसे ज्यादा है वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है, ये टकराव आ रहा है। दोनों का पैगाम एक था, दोनों एक असल से थे, हम दोनों के ऊपर ईमान लाते हैं। ये सारी बातें उनकी सबके ऊपर बातें हो जाएंगी, कुछ पर इसी दुनिया में बातें हो जाएंगी, जब उनमें ईमान आएगा कुछ तो वहां पर जाकर खुलेगी, जिनमें ईमान नहीं होगा वहां जाकर खुलेगी। तुम लोगों को इसकी वजह से दूर मत करो, फजीलतें तुम कहा कि अंबिया के दरमियान भी आपस में तय नहीं करोगे। और फिर कुरान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुझे किसी नबी से अफजल मत कहना, हदीस है बुखारी की, सही है की है, बुखारी मुस्लिम दोनों, मुझे किसी एक भी नबी से अफजल मत कहना, ये नहीं कहा था, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं। हम इनकी इताअत करते हैं, इनका पैगाम महफूज है, हम सब चीज इताअत इंसान उसी की कर सकता है जिसके लिए ऐसा हो कि अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करता हो, असली इताअत तो वही होगी। ये मोहब्बत की बात अपनी जगह पर है, लेकिन कहा कि मुझे कहना मत, बड़ी हिकमत है इसके अंदर नहीं कहने कि तुम यहां तय करने बैठोगे, लोगों में इख्तिलाफ होंगे, झगड़े होंगे, पूरी कौमें उसकी वजह से दूर हो जाएंगी। तो ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी एक भी नबी से अफजल मत कहना, और फिर एक नाम लिया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, उनसे अफजल भी मत कहना, इसलिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अकेले ऐसे नबी थे कि एक जगह एक इज्तिहादी सोचने के अंदाज से अपने एक गलती उनसे हुई, एक खता हुई, इज्तिहादी खता, और उसको जब भी कोई इज्तिहादी खता होती थी नबियों से या होने जा रही होती थी, उसी वक्त फौरन अल्लाह की तरफ से रोक दिया जाता था। इनको रोल मॉडल बनना है, तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से हिदायत आती थी कि ये नहीं होगा, ये तुम अगर यहां पर खता करने जा रहे हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को फौरन नहीं रोका गया, उस खता के फौरन फर्स्ट स्टेप पर नहीं रोका गया। वो अकेले ऐसे नबी थे कि कुछ और आगे जाने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद, चंद दिनों के बाद उन्हें एहसास हुआ खता का, जहां पर
حالات ایسے اللہ نے پیش کیے کہ انہیں احساس ہو کہ یہ میں نے جو سوچا تھا یہ اجتہادی بات تھی، اس میں غلطی ہوئی، اس سے خطا ہوئی، پھر اللہ سے انہوں نے مغفرت طلب کی۔ تو انبیاء کو نبیوں سے کسی موقع کے اوپر اگر کہیں کوئی بشری تقاضوں کی وجہ سے اگر غلطی ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے تو اسی وقت ٹوک دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خطا میں فوراً نہیں ٹوکا گیا، کچھ تھوڑا سا وقت لگا، تو حضرت یونس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے افضل بھی مت کہنا مجھے، یہ مت کہنا یہ کہنا کہ یہ تمہارا کام نہیں کہ تم فضیلتیں طے کرو، تم اطاعت کرو، تم محبت کی بات کرو، لیکن تم فضیلتیں طے کرنے بیٹھو، اس سے قوموں میں جھگڑے ہوں گے، اس سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں اختلاف ہوگا، اس سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اختلاف ہوگا، قومیں رکتی ہیں پوری۔ تو یہ پیش کرو کہ یہ پیغام ہے، محفوظ ہے، یہ وہی پیغام ہے جو تمام نبی لے کر آئے تھے، اور کہہ دو کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان میں سے ان رسولوں میں سے ایک میں فرق نہیں کرتے، ایک ہی چیز کو لے کر آئے تھے۔ اب یہ فضیلت سپیریئر انفیریئر سب کو معلوم ہو جائے گا کون آگے جانے کے بعد، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے یہاں پر ہم نے نبیوں سے اور آگے چلے ہم، حضرت ابوبکر سب سے افضل ہے۔ کہیں کسی ایک جگہ بھی صحیح حدیثوں کے اندر جھوٹی جگہ روایات ہیں، یہ جب انبیاء کے بارے میں کہا تو باقی انسانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ فلاں سب سے افضل ہے، نہ حضرت علی کے بارے میں کہا، اب یہ کہیں گے حضرت ابوبکر سب سے افضل ہے، اپنے سارے خطبوں میں جوڑ دیں گے، سارے شیعہ جو ہیں وہ اس کے اوپر آگ بگولا ہونے کے بعد اور پھر اس جوش میں آ جائیں گے، اور وہاں پہ وہ کہیں گے نا حضرت علی ہے سب سے افضل، ان سارے کے اوپر ابھی ان کو غصہ آ رہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ حضرت ابوبکر افضل تھے، حضرت علی افضل تھے؟ یہ تو فضیلتیں اللہ کے آتے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت بلال کے لیے کہا، نہ حضرت ابوبکر ہے نہ حضرت علی ہے، کہا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ اب یہ کیا ہے؟ تمثیلی ایلیگوریکل لینگویج ہے، ابھی وہ بات کی دنیا نہیں ہے، ابھی جنت جہنم میں لوگ نہیں پہنچے، بلال بھی نہیں موجود ہے۔ تو یہ ایک ویژن ہے، ایک تمثیلی بات ہے کہ کچھ حصہ مجھے یہ احساس ہو اور یہ خبر دی گئی کہ تمہارے بہت پاکیزہ ہیں، بہت بڑے ہیں، کہ جہاں تمہارا ایسا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر تمہارا کسی حصے کے اندر تمہاری فضیلت یہاں اس سے بھی یہ حضرت بلال سے کہہ رہے میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، بہت میں زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، کوئی لمحہ ایسا آتی ہے کہ اگر ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بھی آتا ہوں، جب تک وضو کروں اس سے پہلے تیمم کر لیتا ہوں کہ وہاں تک جاتے جاتے بھی باقی تو رہے، فوراً وضو کرنے میں کچھ وقت لگے گا، ناممکن اسی سیکنڈ کر لوں تو اسی سیکنڈ تیمم تو کر سکتا ہوں، پھر جا کے وضو کرتا ہوں فوراً، تو ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ تو اب یہ پارٹ فضیلت ہے نا، یہ فضیلت کسی اور کی نہیں آئی۔ اب ہم کہیں حضرت بلال سب سے افضل تھے، حضرت ابو حذیفہ بن الیمان، ان کو سارے بہت سے سیکرٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سر رسول کہلاتے تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، تو جو ان کو جو سیکرٹس بتائے تھے وہ سیکرٹس نہ حضرت ابوبکر کو بتائے تھے، نہ حضرت علی کو بتائے تھے، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو۔ حضرت ابوبکر ان کے پاس پہنچتے اپنی خلافت کے دور میں بہت کانپتے ہوئے، بہت ڈرتے ہوئے کہ بتاؤ دیکھو تمہیں جو نام بتائے تھے کہ کن کن کے دل کون کون یہاں پر منافق ہیں چھپے ہوئے کہ ایمان کہ میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ فضیلت جو ہے حضرت ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے راز جو ان کو نہیں بتائے گئے، حضرت بکر حضرت علی حضرت عمر کو نہیں بتائے گئے، وہ تب ہم کہیں کہ وہ سب سے افضل۔ یہ سب پارٹ اور جزوی فضیلتیں ہیں، ٹوٹل کون افضل ہے اس کے تو اصول بتا دیے گئے کہ کون کن چیزوں کی وجہ سے سپیریئر بنے گا، کن چیزوں کی وجہ سے نیچے گر جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب کون زیادہ افضل تھا، ان میں کون کم افضل تھا، یہ وہاں طے ہوگا۔ یہ ہمارا جب ہم سے کہا کہ تم نبیوں کے بارے میں بھی مت کہنا ایسی باتیں آپس میں، تو پھر ان کی بات تو الگ ہوگی، ان کے بعد والوں کے اندر کون زیادہ افضل تھے، اس کے اوپر فرقوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹکڑوں کے اندر دو جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل تھے، یہ وہ سب سے افضل تھے۔ تو نسل انسانی کو پوری کو سب سے افضل بنا دیا، تو ہمیں یہ نہیں بتایا کون سب سے زیادہ، تمہارے اندازے ہو سکتے، تمہیں کیا کرنا طے کریں، وہ تو اصول بتا دیے گے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اوپر لے کر جائے گی، فضیلت دے گی، کیا چیزیں اور کون سی چیزیں نیچے گرا کر نیچے لے جائیں گی، کون سی نسل کس نسل سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کہا کہ
انسان کی نسل بنی آدم یہ بیشتر مخلوقات سے, یہ most of the creations we preferred them over most of the creation, most of our creation, اپنی زیادہ تر مخلوق کے اوپر ہم نے اسے فضیلت دی, تو سب پر نہیں ہوئی. کثیر ممن خلقنا, اکثر ہم نے جنہیں تخلیق کیا ان کی اکثریت پر فضیلت دی ہے. اس میں نسل انسانی کی بات ہو رہی سب کی. اس میں وہ بھی تھے کہ جو اس مقام تک پہنچے جو جہاں فرشتے نہیں جا سکتے, اور اس میں ہی سب زیادہ نیچے گر جانے والے بھی ہیں, تو پھر فضیلت کیسی؟ اس میں بھی وہ ہے کہ جو ابلیس کو شیطان کو بھی مات دے دے, ان سب کو ملا کر کہہ رہے ہیں نسل انسانی سب سے زیادہ افضل ہے, تو اس میں تو بدترین بھی ہے. اس میں وہ ہو سکتے ہیں جو سب سے اوپر ہوں, اور اس میں وہ ہو سکتے ہیں جو سب سے گرے ہوئے ہوں. اوور آل فضیلت اس نسل کی, یہ فضیلتیں یا پراتمکتائیں یا سپیریئر اپنے آپ کو سمجھنا, یہ سپیریورٹی, یہ فضیلتیں جزوی ہوتی ہیں, ساری پارٹ. کچھ چیزیں ان کی انسان کے نسل کے پاس اختیار ہے, جہاں پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتا ہے, جیسا دل چاہے کرو, جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے. یہ ایک فضیلت فرشتوں کے اوپر ہو گئی. اب اوور آل فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے, یہ کر جاتا ہے, یہ فضیلت ان کی ہو گئی. یہ پارٹ فضیلتیں, جزوی فضیلتیں, کون سب سے سپیریئر ہے, کون سرشریشٹھ ہے, پوری ریز نسل کو ملا کر وہ یہ تمہارا کام نہیں طے کرتا. ان کو ہم نے نسل انسانی کے اوپر ہم نے فضیلت دی. ہم نے نسل انسانی کو ہم نے کثیر تعداد پر, میجورٹی کے اوپر ہم نے فضیلت دی. یہ اشرف المخلوقات خالص قرآن کے خلاف جملہ ہے جو بولتے ہیں. کسی آپ ڈیڈیوس کرتے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت جو واضح لفظ کے اندر الفاظ میں موجود ہے, اس کے خلاف ترجمہ نہیں کر سکتے, اس کے خلاف کوئی مطلب نہیں نکال سکتے. اور پھر یہ بڑی اہم آیت ہے اس اصول کو سمجھنے کے لیے کہ چونکہ لوگوں نے نکالا ہے, اور یہ ذرا چوک بھول بہت سی جگہ بہت بڑے بڑے علم سے ہو گئی. کسی جگہ پر یہ کہ ہاں قرآن شریف کی بعض آیات سے یہ ڈیڈیوس کیا, یہ نکالا, وہاں ہے نہیں کہ یہ افضل تھا, اس سے یہ نکالا کہ انسان سب سے افضل ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ انسان زیادہ تر سے افضل ہے. اب یہ ایک ذہن سے یہ نہیں آئی, نظر کے اوپر یا نظر پر نہیں آئی, استحضار نہیں تھا, ذہن میں حاضر نہیں تھی. اس کے ہم قرآن شریف میں اگر اس کے خلاف کوئی چیز نکلتے پھر اس سے آگے بہت سی چیزیں چلتی ہیں, پھر لنک ایک سے دوسرا بنتا چلا جاتا ہے. آپ سب سے افضل ہو گئے نا, سب سے افضل ہو گئے تو اس کے بعد پھر اللہ کے خلیفہ ہو گئے, خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ. اب میں نے کئی مرتبہ اس بات کو واضح کیا کہ پھر خلیفہ لفظ کا ترجمہ بدلا. خلیفہ لفظ کا ترجمہ نائب ہے ہی نہیں, وائس ترجمہ نائب ہو گیا. ہماری یہ ادھر 100 سال کے اندر کی بات ہے, اس سے پرانی جتنی ہے شروع سے لے کے یہاں تک جتنے ٹرانسلیشن تفسیریں چلی آ رہی ہیں, کہیں یہ نائب لفظ نہیں آیا تھا. یہ نائب لفظ 100 سال سے نائب لفظ آنے لگا. خلیفہ لفظ کا ترجمہ, خلیفہ مطلب بعد میں آنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جن لوگوں نے ان ذمہ داریوں کو سنبھالا وہ ان کے اس میں حضرت ابوبکر ان کے خلیفہ تھے. حضرت عمر نے کبھی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول بھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. حضرت ابوبکر جو تھے وہ خلیفۃ الرسول, ان کے بعد ذمہ داریوں کو سنبھالا. خلیفۃ اللہ اللہ کا خلیفہ نہ کہیں قرآن میں آیا, نہ یہ اصطلاح کہیں پر یہ ہے کہ انسان اللہ, ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے, کہیں حدیث میں نہیں کسی میں. یہ سب چیزیں خود بن رہی آ رہی ہیں. انسان سب سے افضل, خلیفہ اللہ کا خلیفہ, پھر خلیفہ کا ٹرانسلیشن نائب ہو گیا, وائسجیرنٹ آف گاڈ, اللہ کا نائب. اور میں نے پہلے توجہ دلائی تھی اس طرف کہ نائب کیسے کہتے ہیں, نائب تو اسے کہتے ہیں جب اصل ہٹ جائے تو اس کی جگہ آفیشیٹ جو کرنے آتا ہے اسی کی ذمہ داریاں لے کر اسے نائب کہتے ہیں. نعوذ باللہ اگر اللہ اس کائنات سے ہٹ جائے, مینجمنٹ سے کچھ دنوں کے لیے ریسٹ لے لے, تو پھر جو خدائی کرے اس بیچ میں وہ ہوگا اللہ کا نائب. اللہ کا نائب, اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اب بندگی بندے سے ہٹ کر آ گئے نائب کے اوپر. پریزیڈنٹ جب چلا جاتا ہے, کچھ دنوں کہیں چھٹی پر چلا جاتا ہے, تو نائب صدر وائس پریزیڈنٹ اس کی جگہ سنبھالتا ہے, اتنے دن آفیشیٹ کرتا ہے ایز پریزیڈنٹ. تو یہ نائب لفظ ہم نے جوڑا اپنے ساتھ, کہیں نہیں تھا. لفظ خلیفہ کا ترجمہ یہ کیا جو نہیں ہوتا خلیفہ, میں نے بات کو آنے والا خلیفہ, بات کو آنے والا.
کہا وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین کے خلیفہ بنایا، زمین میں کے ڈیولپمنٹ ایولیوشنری اسٹیج کے اوپر، یہ بعد میں آنے والی مخلوق، ہم نے تمہیں دوسری مخلوقات کے بعد ہم نے زمین پر تمہیں بھیجا. اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ، تمہیں زمین میں دوسروں کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں بھیجا. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے مجھے زمین میں ایک وائسجیرنٹ آف گاڈ بنانا ہے. ابھی تک زمین اسے خالی تھی، اب جو ہے وہ نائب خدا کہنے جا رہے ہیں. یہ چیزیں بدلتی ہیں جب ہم یا کہیں ایک سے ایک جگہ ہوتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں اور نکلتی چلی جاتی ہیں. قرآن شریف کی کوئی محکم صاف لفظوں میں جو بات کہی گئی اس کے خلاف کوئی اصول کہیں سے نہیں نکال سکتے. پھر قرآن کہتا ہے قرآن میں تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تمہیں کہیں نہیں ملے گا دو آیتوں کے اندر کسی ایک جگہ بھی. یہ غیر اللہ کے کلام میں ہوا کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو تمہیں اس میں کنٹرڈکشنز ملتے، تضاد ملتے. اب 23 سال میں نازل ہو رہا ہے، یاد نہیں رہی پہلے بالکل ایکوریٹ کیا بات کہی تھی، اس سے ٹکراتی بھی کوئی بات کہتی. اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو ہوتا، کوئی انسان کر رہا ہوتا تو ہوتا. اللہ کے کلام میں تمہیں کسی جگہ ٹکراؤ نہیں ملے گا. اب ہمارے یہ جو منسوخی ہوتی ہے نا آیات کی، ایک آیت قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی. یہ منسوخی اسی لیے ہوتی ہے کہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں، دونوں پہ ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے. جب دونوں پہ ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہوتا ہے یہ پہلے جو آئی تھی یہ منسوخ ہو گئی، یہ بعد والی ویلڈ ہے. اچھا منسوخ ہو گئی تو قرآن سے نکالیے نہیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے، خبردار عمل مت کرنا، یہ ہے منسوخی کا مطلب. اس پر عمل ہرگز مت کر لینا، تلاوت ضرور کرنا اس کو. یہ تب ہوتا ہے جب قرآن کی دو آیتیں ٹکرائیں آپس میں. اور اسی وجہ سے کبھی 5 تو آیات کو سمجھتے تھے کہ 5 تو آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے، ان میں بہت سی آیت ایک دوسرے میں ٹکرا، تو 5 تو آیتیں منسوخ ہو گئی. یہ 5 تو آیات کسی نہ کسی دوسری 5 تو آیات سے ٹکرا رہی ہیں، دونوں پہ ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. پھر 500 سے کم ہوئی، پھر 300 ہوئی، پھر اور کم ہوئی 150 ہوئی، پھر وہ 21 رہ گئی 21. تو یہ کیسے ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے اس بات کا کہ ہم یہ طے کرتے چلے جائیں کہ 5 تو آیتیں قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں، پھر وہ کم ہوتے ہوتے 21 ہو جائیں، پھر وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ جائیں. اچھا 21 رہ کیسے گئی؟ 21 کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ 21 وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں بہت بڑے عالم تھے زبردست، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی الاتقان فی علوم القرآن بہت مشہور ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 21 کی فہرست دی کہ بس یہ 21 ہے منسوخ. اب 500 سے 21 تک آیا، کیوں 21 وہ باقی کا کیا ہوا؟ جو پچھلے علماء نے کہا تھا یہ بھی منسوخ ہے، ان کا وہ اس میں جو تضاد تھا کنٹراڈکشن وہ ہم نے ریموو کر لیا. مطلب نہیں سمجھے تھے، سمجھ رہے تھے ٹکرا رہی ہیں لیکن نہیں ٹکرا رہی، سب پر عمل کیا جائے گا، ان سب پر. یہ غلط فہمی ہوئی تھی. تو پھر یہ میں ان کا سارا احترام رکھتے ہیں، یعنی ان کی اس کے اندر ذرا سا بھی اس کا پہلو نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی کوئی تحقیق کر رہا ہوں. خدا نہ بہت بڑے زبردست اپنے دور کے سب سے بڑے، یہ کہا جا سکتا ہے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم. لیکن بات یہ ہے کہ جب 500 سے آپ نے باقی غور و فکر کر کے سارے کنٹرڈکشن دور کر لیے تو ان 21 جس میں آپ کو تضاد یا کنٹرڈکشن محسوس ہو رہا ہے ان 21 کے بارے میں یہ کہتے کہ آگے آنے والے شاید اسے سمجھ لیں گے 21 تک کا کنٹرڈکشن ابھی میں ریموو نہیں کر پایا، آپس میں ٹکراتی ہوئی لگ رہی. پھر 21 سے 5 پر آ گئی تو 5 والوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں 5 جیسے یہ جو 16 جو یہ اتنی بڑی شخصیت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے پھر مجدد کہلاتے ہیں، خود انہوں نے بھی کہا تھا میں اس صدی کا مجدد ہوں، اور ان سے زیادہ مختلف موضوعات کے اوپر لکھنے والا اپنے دور میں کوئی نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کام کیا. تو پھر یہ بعد والے سوچتے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے 21 آیتیں کہی تھی ہماری آگے سمجھنے ان میں سے 16 آیتیں ہماری آگے سمجھنے کے لیے اس میں کوئی ٹکراؤ کنٹرڈکشن نہیں ہے. 5 کا رنگ رہ گیا ہے تو یہ کہتے 5 کا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یہ کیوں کہتے ہیں 5 ہی 5 اب بھی باقی قرآن کی کسی یہ 5 بھی ختم ہو جائیں گی، ہو گئی ہے. اب بڑی تھا بہت اچھی خاصی تعداد ان والوں کی کہتی ہے ایک بھی منسوخ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے ایک حصے سے ٹکراتا بھی کوئی دوسرا حصہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر قرآن ہی کی بات نہیں ہے، ان کا قول رسول سے قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی. قول رسول اللہ کے کلام پر عمل کرانے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ان کی ساری زندگی قرآن پر ہی عمل کرانے والی تھی.
अब कौले रसूल से अगर कोई आपको टकराती हुई महसूस होती है तो आप उसका मतलब नहीं समझे, या वो चीज जो है उनके नाम से रिपोर्ट हो रही है लेकिन उनकी कहीं भी नहीं है, उनकी फरमाई हुई नहीं, रिपोर्ट की जा रही है उनके नाम, इसकी वजह से अल्लाह के कलाम की आयत मनसूख कर देंगे। इससे दीन के अंदर तरह तरह की वो चीजें आती है जो जिसमें हम निकल जाते हैं, दूर ऐसे निकल जाते हैं कि फिर एक के बाद दूसरी चीज जस्टिफाई करने के लिए होती चली जाती है। फिर जब एक मनसूख लिया एक आयत से दूसरी आयत की, तो फिर कौल रसूल से कलाम अल्लाह भी मनसूख होने लगा, फिर गलतियां होती चली जाती हैं। तो ये उसूल अपनी जगह रहना चाहिए कि कुरान शरीफ से कि एक आयत किसी दूसरी आयत से टकराती नहीं है। किसी जगह से कोई ऐसा मतलब हम नहीं निकाले थे कि जहां कुरान की कोई वाज़ेह बात से कोई चीज टकरा रही हो। गौर व फिक्र जो है उसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी लिमिट्स हैं। कुरान पे गौर व फिक्र जो है वो इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा कि आप कुरान की किसी साफ बिल्कुल वाज़ेह क्लियर और मोहकम आयत के खिलाफ कोई आप उससे बात निकालना शुरू कर दें और मतलब समझ शुरू कर दें, वो फिर आप गलत समझ रहे हैं, वो उसका मफहूम नहीं है। ठीक, अभी चंद रोज पहले कुछ लोगों से सिलसिले में गुफ्तगू थी, मिलने आए थे मुझसे, अच्छा बहुत चीजें जानने वाले, बहुत अच्छा इल्म रखने वाले नौजवान लोग थे। तो वो उनका भी मतलब ये था कि बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा उससे बहुत सी आयतें जो है वो हो गई मनसूख। मैं उनको ये समझा रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नहीं कह सकते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट आपसे थोड़ी कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं भी बात को कोई इनकार कर दे तो वो तो ईमान वाला ही नहीं बचा। बात इस जगह हो रही है कि असल बात यह है कि ये उनके नाम से जो हम तक पहुंच रही है, चाहे आपको कितनी ऑथेंटिक, कितनी ही मुस्तनद चेन ऑफ नरेशन जिसे सनदे कहते हैं, इन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे, उन्हें उन सब लोगों की जिंदगी की तहकीकात हो गई, चेन ऑफ नरेशन असनाद बिल्कुल तहकीकात हो गई कि ये सब बड़े जिसे सिक्का कहते हैं बेहद ऑथेंटिक थे। ये तहकीकात करने वाले उन सबसे मिले थोड़ी थे, वो ये बताते कि हाँ ये बात मैंने इनसे कही थी। अब ये अपनी नस्ल वाले तक से पूछ सकते हैं ना, जो झूठी करते थे ना वो भी ये साथ में ये भी करते थे। अब बहुत सी जगह तो उन्होंने ये लगा दी कि बात झूठों के जरिए बहुत से झूठे बहुत सी जगह पकड़े गए, बात जगह नहीं भी पकड़े गए। चेन ऑफ नरेशन बड़ी ऑथेंटिक है, बहुत मुस्तनद। तो ये भी तो चेन ऑफ नरेशन के साथ में ही ये असनाद जिसे कहते हैं इसके साथ ही तो करते थे करने वाले। बहुत सी जगह पे स्लिप ये हो गई कि ये नहीं पकड़ा जाता था कि इसने झूठी सनद साथ में लगा दी, और वो लोग सारे सच्चे हैं, तो सनद के साथ में बयान हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं फरमा सकते जो कुरान की वाज़ेह बात के खिलाफ हो। अब ऐसे कुरान की कोई बात एक दूसरे से, अब उन्होंने एक आध जगह एक साहब ने तो यहां तक किया कि मिसालें के देखिए कुरान की ये दो आयतें टकरा रही, कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको ये जुमला नहीं कहना चाहिए, आप ये कहिए ये मतलब समझ में नहीं आ रहा, और हो सकता है मैं नहीं समझा सकूं, ये कैसे ये दोनों आयतों का एक साथ मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये कहिए ये मत कहिए टकरा रही है, ये तो तजाद हो गया। कुरान ने कहा कि गैरुल्लाह के कलाम में होता है, अल्लाह के कलाम में नहीं होता। तो जब हम यहां से ये उसूल छोड़ देंगे तो फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी, और उससे फिर तरह तरह के फिक्र के लोग निकलते हैं, तरह तरह के फिरके बनते हैं और तरह तरह के अकायद आते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों से भी कहीं कोई स्लिप इल्मी गलती हो जाती है, उनकी सारी खिदमत हमारे लिए काबिल कदर है, या जो स्लिप हो गई उसे हम ठीक कर लें, ये यहां पर ऐसी हो गई थी कि इसको हम ठीक कर लें, ये है साइंटिस्ट का उसूल। तो फिर वो तरक्की करते गए, आगे बढ़ते गए कि चाहे कोई स्टूडेंट है उसने कहा कि न्यूटन के फला लॉ जो है इसके अंदर गलती, तो ये कोई नहीं कहता आप है किस जगह पर, वो सर आइजैक न्यूटन, आप गलती उनकी निकालने बैठे, ये तो देखा जाएगा, जो सबूत दिए वो देखे जाएंगे, साबित हो गया तो उनका अमेंडमेंट कर लिया लॉ, हमने अब इसके अंदर संशोधन कर लिया लॉ के अंदर। अब ये बात नहीं कि देखो ये न्यूटन से अजीम हो गए, तो उसकी इज्जत कभी खत्म नहीं हुई, वो इज्जत अपनी जगह मौजूद है, ज्यादातर लॉज में उसके अमेंडमेंट हो गया। आज वो बाबाए जदीद साइंस जिसे कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न साइंसेस, वो इज्जत बाकी है, जबकि ज्यादातर लॉज जो है उनके अंदर अमेंडमेंट और संशोधन हो गए, तरमीम हो गई, वो अब मकाम बाकी है, वो इज्जत बाकी है। ऐसे हमारे इल्म वाले चाहे जितने बड़े हों, अगर किसी जगह कोई इल्मी अगर किसी जगह पर ऐसी चीज हुई कि जो उन्होंने गौर किया था ये खता है, बहुत कंट्रीब्यूशन है जबरदस्त उनका, उस सारे वो हमारे लिए बड़े रहे, हमारे लिए अजीम रहे, इसको हम ठीक कर लें। अगर हमें सबूतों के साथ मिल रहा है कि ये गलती हो गई थी, इससे फिरके नहीं बनते,
یہ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे साइंस को मानने वाले तो गलतियों को छोड़ते जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ टुकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां पर साइंस की दुनिया में वो फिरते नहीं है। उनका तब हमारे ग्रुप के, हमारे मुल्क के तो साइंटिस्ट ही कह गए थे, हमारे मुल्क वाले ये कह गए थे, अब लगे हुए उनके ऊपर। इसमें मुल्कों की बाउंड्रीज नहीं है। अगर अब यहूदी साइंटिस्ट ने ये कहा था और मुसलमान साइंटिस्ट गुजरा, ये यहाँ मुल्कों की बाउंड्रीज नहीं है। तो इल्म है, इल्म में जिस जगह पर कोई अगर किसी जगह पर ये मालूम हुआ, साबित हो गया कि ये हिस्सा इसमें उनसे स्लिप हो गई थी, उनका इंसान थे, इसे ठीक कर लेते, अब ये है सही उसूल, उनकी अजमत बाकी, इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ दिया। ऐसे ही इन सब लोगों की जिनसे इल्म हम तक पहुंचा, उनकी अजमत में कोई धब्बा नहीं आता, उनका मकाम तो अपनी जगह पर रहेगा, उनकी सारी जिंदगी की खिदमत। हाँ, अगर किसी जगह कोई कमी गलती होगी उसे ठीक करेगा, था इतने बड़े कि आप गलती दूर करेंगे। बात इसकी नहीं हो रही, बात इसकी हो रही कि आइए उसूलों को देख ले, क्या कुरान शरीफ सुप्रीम होगा, क्या कुरान शरीफ से टकराती हुई किसी जगह, एक जगह से टकराती हुई कोई दूसरी चीज कहीं पर आ सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती, ये उसूल है, इसे आइए बैठकर देख ले। नहीं, ये देखिए फला जगह ये बड़े ऑथेंटिक थे, वो लिख गए, ये इससे फिरके बनते हैं, इससे टकराव होता है, ये आगे जाने का सही रास्ते के ऊपर रास्ता हमें सही तर और सही तरीन मिलता चला जाए और इर्तिका होता चला जाए, उस रास्ते से दूर होकर ये गिरते चले जाते हैं और अलग अलग एक दूसरे के गरेबान, और उनका कि हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनके मसलक पे चलते हैं, हम उनके मजहब पे चलते हैं, हम फलां की तकलीफ करते हैं, हम इनकी कही हुई किसी एक बात से अलग नहीं हट सकते। ये टकराव जो होते हैं इस वजह से आते हैं कि हम उसूलों को ले और उन उसूलों के ऊपर हम आगे बढ़ते चले जाएं। कुरान में ये इस आयत के झैल में फिर बहुत सी बातें आ गई। बात तो एक ही थी कि क्योंकि इसके खिलाफ बात कही जाती है, तो इसको मैंने सामने रख के इसकी मिसाल में समझाया। और फजीलतों के बारे में तो कुरान ने ये कहा, सिर्फ ये 2 आयतें, तशरीह की बहुत मुख्तसर सी वक्त हो गया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये तुम तय नहीं करोगे कौन अकरम, कौन सुपीरियर, कौन ज्यादा इज्जत वाला, ये तुम्हारा काम नहीं। जो अल्लाह की नाफरमानी से सबसे ज्यादा बचने वाला है, ये पहले से तय नहीं होगा फला सबसे सुपीरियर, ये तो जिंदगी का अमल बताएगा। तुम में से जो जितना उसकी नाफरमानी से बचने वाले हैं, वो फिर वो भी क्या, वो भी तुम नहीं तय करोगे अल्लाह के नजदीक। ये दर्जे और मकामात तो वहां होंगे, उसे मालूम है, ये तुम नहीं तय करोगे फला बुजुर्ग फला से अफजल, ये फला सहाबी फला से अफजल, फला नबी फला, ये तुम्हारे काम नहीं। ये फजीलतें थे, ये इंसान जो है ये सबसे अफजल, उसूल तुम्हें बता दिया। जितना उसकी नाफरमानी से बचते चले जाओगे, मतलब जो उसने लॉज जो कानून बताए हैं वो कानून, वो भी कानून, ये भी तकवा है। इस कायनात में अल्लाह ने जो कानून रख दिए हैं उसके खिलाफ मत करना, अल्लाह ने रखे ना, तो नुकसान होगा, ये भी तकवा है। और फिर वो जो ये फिजिकल लॉज में है, और वो फिर उसने स्पिरिचुअल लॉज दिए जो हमें नजर नहीं आते, तो उसने जो कानून बता दिए उसके खिलाफ मत करना, ये सब ये भी तकवा है। तो कहा उसकी जितना तकवा इख्तियार करते चले जाएंगे उतने अफजल, उतने अकरम, उतने काबिल इकराम होते चले जाएंगे। और अल्लाह को मालूम है सब कौन कर रहा है, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, उसको सब खबर है, तुम्हें सारी खबर नहीं कि कहां पर क्या था, तो तुम ये तय करने नहीं बैठो, तुम्हें तो ये बता दिया कि ऐसे, वो अल्लाह क्या तय होंगी फजीलतें, और उसूल बता दिया बारी कुल्ली दर्जात मिम्मा अमिलू, जिसने जैसे जैसे अमल किए वैसे दर्जात है। अल्लाह को इल्म है कि इसने कैसे कैसे किए थे। हमारे लिए अच्छे गुमान सबके लिए, जो हमसे पहले गुजरे, जिन्होंने खिदमत, जिनकी खिदमत है, जिन्होंने भलाइयां की, जिन्होंने हमें बहुत कुछ हमें देकर गए, वहां पर अगर हमें कोई चीज जो पहले नंबर की चीज है, उस कुरान उसके मुताबिक अगर कहीं पर महसूस होता है कि किसी जगह कोई समझने में खता हो गई, हम उसे ठीक कर लें, बात खत्म हो गई। ये इसमें अफजल गैर अफजल जो है ये यहां पर तुम तय नहीं करोगे, अल्लाह के यहाँ तय होगा। उसूल बताए हैं अल्लाह के नजदीक वो काबिल इकराम, अल्लाह के नजदीक वो भी तुम तय नहीं करोगे, जो कानून की खिलाफ वर्जी से बचने वाला हो, तकवा इख्तियार करने वाला, और दर्जात तय होंगे उनके अमाल के एतबार से। ये कोई दर्जा इस बुनियाद पर तय नहीं होगा कि परमानेंट तय कर दिया कि फला ग्रुप हमेशा सबसे अफजल रहेगा। बनी इसराइल को कभी कहा था अन्नी फजल तो तुम्हारा, सारे जहानों पे तुम्हें दी थी फजीलत, उसके बारे में बताया कि जिल्लत और ख्वारी इनका मुकद्दर हो गई, एक एक्सेप्शन के साथ। लोग करते हैं सवाल, साहब कुरान कह रहा है कि ये तो कयामत तक जलील ख्वार हो गए, तो ये क्या हो रहा है, ये तो तुम सबके ऊपर चढ़े बैठे। तो कुरान ने कहा कि
قیامت تک ان کا مقدر ہو گئی، الا بحبل من اللہ و بحبل من الناس. لیکن جب جب بیچ میں کہیں اللہ کے قانون جو صحیح قانون انہیں پکڑیں گے تو پھر اوپر آ جائیں گے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں وقتی طور پر دنیا کے اندر کچھ پاور تھے جن کا سہارا لے لیں، حبل من الناس، ان کی رسی پکڑنے کچھ وہ بھی سپورٹ کر جائیں گے، تو ایسے بھی فیز بیچ میں آئیں گے کہ ان کی سپورٹ سے یہ تھوڑے دنوں ذلت یا خواری سے نکلیں گے. تو یہ اس ایکسیپشن یہ ٹکڑا جو ہے یہ ذہن سے نکل جاتا ہے. ورنہ کل ملا کر بحیثیت مجموعی جو ان کی پوری ہسٹری چلی آ رہی ہے، اور پوری ہسٹری کے اندر یہ 30 40 50 سال کچھ ہوتے نہیں تاریخ کے اندر، جو تاریخ چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پہلے سے جو تاریخ چلی آ رہی ہے، جو حضرت موسیٰ کے دور سے چلی آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی اور پہلے، تو یہ تاریخ جو چلی آ رہی ہے آپ کی 3000 سال سے، اس تاریخ کے اندر کیسے اس لیے کہ انہوں نے ان قوانین پر عمل نہیں کیا تھا. تو اس پوری ہسٹری میں چھوٹے چھوٹے سے پیچز ہیں ذرا ذرا سے، کہ جب پھر ان کا طرز عمل سدھرا، یا یہ کہ دنیا کے کچھ انسانوں نے ان کو کسی جگہ پاور سے سپورٹ کر دیا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے درمیان میں پیچز آئے. ہاں وہ ہے یہ مشروط، وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم سمجھ جاؤ تمہارے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پھر آ جائے گا، تو ہم نے طرز عمل بدل لو. یہ بھی پرماننٹ ان کے لیے نہیں ہو گیا. اگر تم سمجھ جاؤ اوفو بیعہدی اوفی بیعہدکم، قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کو خطاب کر کے کہا، جب نازل ہو رہا ہے تم میرے عہد کو کر دو پورا، میرا عہد جو تمہارے لیے پھر وہ پورا ہو جائے گا. اب بھی گنجائش ہے، اس وقت بھی ہے کہ وہ ذلت و خواری سے نکل جائیں. یہ بنی اسرائیل کسی مذہب کا نام نہیں ہے نا، نسل ریس ان کا سب سے سپیریئر ہم ہیں، پیدائشی نہیں عمل کی بنیاد پر. تم جو عہد تم نے اللہ سے کیا تھا اسے پورا کرو، پھر اللہ نے جو تمہارے لیے فضیلت رکھی تھی پھر آ جائے گی، اسے پورا کر دو گا. یہ آج بھی مشروط ہے ان کے لیے. یہ پیدائشی نہیں کسی کے لیے کہ آریہ سب سے شریشٹھ ہوں گے، بنی اسرائیل ہمیشہ سب سے اوپر ہوں گے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وعد پورا کرو، یہ اس کے اوپر ہے. بَلِكُلٍّ درجات، تم نے معامل اصول بتا دیے، عمل کے اعتبار سے درجات ہوں گے، اور طے کون قابل عزت زیادہ اور کم یہ اللہ کیا ہوگا، یہ کام تمہارا نہیں ہے. یہ ہم آیت نمبر 70 تک آئے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے پھر آئندہ درس اگر زندگی رہی تو ہوگا. سبحان اللہ.